بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ ڈاکٹر کاشف کی ویڈیو رسول کے درست معنی ایپیسوڈ نمبر 2، ہم نے اس کا عنوان رکھا ہے کیا قرآن ہی لارب رسول ہے؟ یہ ایپیسوڈ نمبر 2 آ گیا۔ محترم، آپ فرما رہے ہیں کہ رسول کے معنی تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ رسول کے معنی کسی نے تبدیل نہیں کی، یہ تو جناب آپ کر رہے ہیں۔ یہ 50 کے قریب عرب ممالک ہیں، آج بھی رسول کو رسول ہی کہتے ہیں، کہا جاتا ہے وہاں پر تمام عرب ممالک میں رسول کو رسول ہی کہا جاتا ہے، اور نہ کوئی قرآن میں تبدیل ہوئے۔ قرآن کے اندر بھی رسول ہی موجود ہے۔ یہ تو فارسی زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، جو اردو میں بھی رائج ہو گیا، پیغمبر۔ یہ تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، پیغمبر، رسول کو پیغمبر ترجمہ کیا گیا، اور رسالت کو پیغام، رسول کو پیغمبر، رسالت کو پیغام۔ یہ پیغام کو رسول نہیں کہا گیا۔ قرآن میں آج بھی لفظ رسول موجود ہے اور رسالت بھی۔ کہاں تبدیل ہوا ہے؟ یہ چند گنتی کے لوگوں نے، یعنی فارس کے اور اردو بولنے والوں نے اس کا ترجمہ کر دیا، صاحب کہہ رہے ہیں تبدیل کر دیا۔ کہاں تبدیل ہوا ہے؟ ہاں، یہ میٹر ایک الگ ہے کہ رسول کو اس کے منصب سے ہٹا کر اسے کتاب کی زینت بنا دیا گیا، یہ ایک الگ میٹر ہے، اور اس پر تو ہم نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ رسول کو رسول کے منصب سے ہٹا کر کتاب کی زینت بنا دیا گیا، لیکن وہ کتاب میں بھی رسول ہی ہے۔ وہ یہ ایک الگ سازش ہے جس کو بڑی تفصیل سے ہم نے ایک مستقل سبجیکٹ کی حیثیت سے دیا ہے۔ اس میں 5 آڈیوز میں نے رکھی ہیں، اور تقریباً 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں۔ آپ سب کو بھی چیلنج کیے ہوئے، ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ رد کر سکتے ہیں تو کر دیں، کر کے دکھائیں۔ اس میں دی گئی ہر دلیل کا فردن یہ میں نے کہا ہے اس کا یہ رد، یہ میں نے کہا ہے اس کا رد، کر کے دکھا دیں۔ وہاں تو آپ آتے نہیں ہیں۔ اس مضمون کا عنوان ہے نبی اور رسول کا فرق، لیکن اس کا جواب دینے کی تو آپ میں ہمت ہے ہی نہیں، اسی پرانے جھوٹ کو کہ یہ قرآنی رسول ہے۔ نئے انداز سے آپ پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے وہ کنویں کے مینڈک والی مثال تو سنی ہوگی، وہی حال آپ کا بھی ہے جناب۔ سوائے اردو یا فارسی بولنے والوں کے کس نے رسول کو جو پیغمبر کہا ہے؟ ذرا بتائیں گے؟ ذرا ملکوں میں گھوم کر بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ پیغمبر کہا جاتا ہے۔ بلکہ اردو بولنے والوں نے بھی وہ نہیں کہا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ رسول کو پیغام یا پیغام کو رسول کس نے کہا ہے سوائے آپ کے؟ یہ جھوٹ تو آپ نے بولا ہے جناب۔ میرا چیلنج ہے کہ رسول کو پیغام کس نے کہا، آپ دکھا دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مل جل کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھائی اگر رسول کو ہم پیغام سے پیغمبر کر دیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسٹر کاشف صاحب، ایسے کام نہیں چلے گا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ رسول کا مطلب پیغام کیسے ہو گیا، جو بقول آپ کے ان لوگوں نے پیغام سے پیغمبر کر دیا۔ پہلے یہ تو بتائیں کہ رسول کا مطلب پیغام کیسے ہو گیا، کس نے کر دیا؟ رسول کا مطلب پیغمبر تو کیا ہوا ہے، مطلب نہیں، وہ بھی ترجمہ کیا، ٹرانسلیٹ کیا ہے، لیکن رسول کا مطلب پیغام یہ کس نے کیا ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ کر دیا سازشیوں نے؟ کب کیا؟ ذرا بتائیں گے؟ آپ کچھ حوالے دیں گے، کچھ ریفرنس دیں گے؟ یہ فراڈ تو آپ کھیل رہے ہیں جناب کاشف صاحب۔ آج بھی اردو میں پیغام کو رسول نہیں کہا جاتا، بقول آپ کے۔ اگر ان سازشی لوگوں نے رسول کو پیغام بنا دیا تھا تو کہاں ہے، کون ہے پیغام کو رسول کہنے والا یا رسول کو پیغام کہنے والا؟ ایک جگہ دکھا دیں کہیں پر، ورنہ پھر آپ عوام سے معافی مانگیں اپنے جھوٹ پر، اگر نہ دکھا سکیں تو۔ آپ نے اپنی اس ویڈیو میں کہا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ الرسول صیغہ معروف کے ساتھ آیا ہے۔ جناب ڈاکٹر صاحب، صیغہ تو فعل میں ہوتا ہے، یہ اسم میں صیغہ کہاں سے آ گیا؟ صیغہ تو فعل میں ہوتا ہے، اسم میں نہیں، اور رسول اسم ہے، اور فعل کے ساتھ ال لگتا ہے۔ کہاں لگتا ہے یہ بتائیں؟ فعل کے ساتھ تو ال نہیں لگتا۔ اگر یہ فعل ہے تو اس میں ال کہاں سے لگ گیا؟ پھر فعل میں کبھی ال نہیں لگتا، الف لام نہیں لگتا، ال جیسے لام تعریفی کہتے ہیں وہ نہیں لگتا، اس میں تو ال لگا ہوا ہے۔ پھر یہ صیغہ کہاں سے ہو گیا؟ صیغہ تو گرامیٹیکل فارم میں ٹینس کو کہتے ہیں، ٹینس ان کو کہتے ہیں صیغہ، ماضی حال مستقبل یہ ہوتے ہیں صیغے۔ رسیلا ثلاث مجرد کے باب سمیا یسمعو سے ہے رسیلا۔ اچھا، اور اس کا اس میں فاعل ہے راسل، اس میں فاعل راسل، اور اس میں مبالغہ فعول کے وزن پر رسول،
اس میں فاعل کہیں بھی نہیں آیا ہے، یہ راسل کہیں نہیں آیا قرآن میں، اس میں مبالغہ ہی آیا ہے فعول کے وزن پر، رسول۔ رسول مطلب بڑی ذمہ داری کے ساتھ پہنچانے والا، مبالغے کے ساتھ پہنچانے کا عمل کو سر انجام دینے والا، رسول۔ اور مزید فی کے باب سے، یہ تو مجرد میں تھا نا، اور مزید فی میں آ جائیے۔ مزید فی کے باب میں ارسلہ باب افعال سے جب آئے گا، ارسلہ باب افعال سے جب آئے گا، اس کا اسم فاعل ہوگا مرسل، بھیجنے والا، اور اس کا اسم مفعول ہوگا مرسل، جمع مرسلات، جو چیز بھی بھیجی گئی۔ لہذا قرآن کو اگر کہا جا سکتا ہے تو مرسلہ کہا جا سکتا ہے، رسول نہیں، رسول نہیں۔ رسول کے معنی بھیجا ہوا بھی آ سکتا ہے، لیکن کچھ دے کر بھیجا ہوا، کچھ دے کر بھیجا ہوا کے معنی میں، اور یہ آئے گا ذوی العقول کے لیے، ذوی العقول کے لیے آئے گا، کسی اور کے لیے نہیں آئے گا۔ اب کاشف صاحب، یہ تو وہ قواعد ہیں جو عربی کے بچوں کو پہلی دوسری کلاس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ آپ کہاں اپنے تشریف مقدس کو بے عزتی کروانے کے لیے علمی منڈی میں چلے آئے؟ یہ مدرسے میں مدرسے میں پڑھنے والے بچے دیکھیں گے تو ہنسیں گے آپ کے اوپر۔ یہ کاشف صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سورہ فرقان کی آپ 2-3 آیات میں آپ نے اتنے بلنڈرز مارے ہیں، اتنے مارے ہیں کہ الفاظ سے زیادہ تو اغلاط نکل آئیں گے اس کے اندر، الفاظ سے زیادہ اغلاط۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں یہ سورہ فرقان کی 3-4 آیات ہی رکھوں گا میں۔ اچھا، اب یہ بتائیے، ایک تو وہ صیغوں والی بات آپ نے کلیئر کرنی ہے، دوسرے یہ بتانا ہے کہ وہ رسول کو پیغام کس نے کہا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے۔ وہ 2 سوال تو یہ ہو گئے۔ اب آگے چل رہے ہیں کہ اور یہ بھی بتائیے گا کہ قرآن کے اندر وہ کون سا رسول ہے جو محمد ہے، محمد، وہ کون سا رسول ہے، وہ کون سا رسول ہے جس سے قرآن کہہ رہا ہے تو کہہ دے، کہنا آپ کہہ دیجئے، یہ تو جاندار چیز سے کہا جائے گا، تو کہہ دے کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گیا ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اب آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی اے لوگو تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس رسول نبی پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، وہ رسول جو اللہ پر ایمان لاتا ہے تم بھی اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ 7/158۔ کیا قرآن بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے؟ قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ کہ قرآن بھی اللہ پر ایمان لے آیا، کیا کہیے گا؟ 7/158 نکال، یہ آپ نے جواب دینا ہے کاشف صاحب۔ یہ کون سا رسول ہے جو محمد بھی ہے اور اس کی بیٹیاں بھی ہیں؟ 33/40 کے اندر ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ رسول اللہ ہے یہ محمد، اور یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی مطلب بیٹیوں کے باپ تو ہیں، لڑکیوں کے باپ تو ہیں۔ یہ کون سے محمد ہیں اور رسول، یہ فرمائیے گا۔ اب اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ انہی آیت پر آئیں گے جن پر آپ نے جھوٹ گھڑے ہیں، سورہ فرقان کی 4 سے لے کر 7 تک۔ تیار رہیے گا، والسلام۔